تو میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جتنی بھی عموماً اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، اور کچھ فضائل اور خاص طور پر اس مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر باقاعدہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اب اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام اس مہینے میں کیے۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر قیامت بھی اسی ماہ میں آنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ان کی قوم کو نجات بھی دی۔ اسی وجہ سے خاص طور پر اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتائی، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ اور ایک محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور ایک رجب جو الگ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کا معنی عزت والے، اللہ کے ہاں عزت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اب ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ظلم ہے جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں۔ وہ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرو، لیکن خالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی اس میں مخالفت کیا کرو۔ وصوموا قبلہ یوما او بعدہ، یہ احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی، کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لیا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ دراصل یہودی لوگ کیونکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو شکرانے کے طور پر وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کو بتایا گیا، اور یوم عاشورہ کا روزہ اس سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ 10 محرم کا روزہ یہ یہودی رکھتے ہیں، تو آپ نے پھر فرمایا خالفوا فیہ الیہود، اس سلسلے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ صوموا قبلہ یوما او بعدہ، وہ صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں، آپ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اگلے سال انشاءاللہ صُمْنَا یوم التاسع، ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم یہودیوں کی اگلے سال لازماً مخالفت کریں گے، یعنی وہ 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے۔
اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ بجائے 10 کے 9 کو مقرر کر دیا۔ یوم عاشورہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عاشورہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، وہ ہے ہی 10 محرم کو، کہا ہی 10 محرم کو جاتا ہے۔ اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ ہم اگلے سال اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، یہ مراد ہے۔ کیوں؟ اچھا، اس کی تائید دوسری 1-2 احادیث کرتی ہیں۔ حضرت مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن پہلے بھی رکھو اور ایک دن بعد میں بھی رکھو، یعنی یہ بھی روایت موجود ہے۔ تو بہر صورت جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، قریش جاہلیت کے دور میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ، جب آپ ہجرت کر کے آئے، صامہ، تو آپ نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ فلما فرض شہر رمضان، پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، قالا، تو آپ نے پھر فرمایا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے سال کے مکمل 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ ضروری اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور وہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے بھی فرما دیا کہ جو چاہے رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن رکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بتائے اور پھر فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو محرم بھی ان حرمت والے مہینوں میں ہے، اور ہمارے ہاں 2 قسم کا بڑا ظلم ہوتا ہے جو کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ 2 قسم کا ظلم اس مہینے میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوحہ گری، ماتم، گریہ داری، تعزیہ داری، یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھو، حرمت والے مہینوں کا خیال رکھو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ پیٹا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے کھانے پکانے کا خاص اہتمام کا دن سمجھا ہوا ہے کہ خوب کھانے پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اور خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، اور سبیلیں دودھ کی، پانی کی، میٹھے پانی کی لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو۔ اس دن روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اس سنت کا ہمارے ہاں خوب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سب فضول خرچیاں ہیں، تعزیہ داری اور یہ سب، یہ جو بہت سارے کام فضول خرچی کے ہوتے ہیں اس مہینے میں، تو اللہ حکم دیتا، اللہ یہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے
شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار باتیں، چار چیزیں ہیں، چار کام ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے کام ہیں، اور لا یترکونہن، لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، کہ قومیت پہ فخر کرنا، ہم مغل ہیں، ہم اعلیٰ قوم ہیں، ہم فلاں ہیں، تم گھٹیا قوم ہو، یعنی اپنی قومیت پہ فخر کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والطعن فی الانساب، حسب نسب پر یہ تان کرنا، تمہارا تو خاندانی گھٹیا ہے، تمہارا تو خاندانی غلط ہے، تمہارا تو خاندانی چور ہے، یعنی اس طرح تان کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، استسقاء کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ بارش طلب کرنا، اور ایک یہ کہ قسمت معلوم کرنا، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا یا ستاروں سے بارش مانگنا۔ یہ میری قوم میں ایک بہت غلط کام ہے جو تیسرا بتایا۔ اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوحۃ، میت پہ بول بول کر اونچی آواز میں رونا، یہ نوحہ کرنا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چار کام ہیں جاہلیت کے کام ہیں، لیکن میری امت میں ہیں اور ہوں گے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، بخاری کی روایت ہے یہ، اور جاہلیت جیسے کام کرے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انا بری ممن حلق، میں بیزار ہوں، لا تعلق ہوں اس سے جو اپنے بال کٹوا لے، کوئی غم آیا، کوئی مشکل آئی، مصیبت آئی، اس سے میں اپنے بال کٹوا لے، وسلق، اور بلند آواز میں روئے، وخرق، اور اپنے کپڑے پھاڑ دے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس طرح کے معاملات، نوحہ کرنا اور رخسار پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، یہ کسی صورت جائز نہیں۔ دیکھیں، مجھے بتائیں دنیا میں کون ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غمگین نہ ہو؟ سب غمگین ہیں، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صبر سے کام لو۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس بھوک دے کر، کبھی ڈر دے کر، اور کبھی پھلوں کی کمی کر کے، کبھی جانوں کی کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ تو خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو خوشخبری دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہے کہ صبر کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنتان ہما کفر، دو کام ایسے ہیں جو کفر کے کام ہیں۔ ایک فرمایا الطعن فی نسب، حسب نسب میں تان کرنا، اور دوسرا فرمایا والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ان بھائیوں کو یہ بتایا جائے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخر میں وصیت فرمائی تھی، خاص طور پر اپنی عورتوں کو، اس میں یہ فرمایا تھا اوصیکن اذا انا قتلت، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں فلا تشققن علی جیبا، میری وجہ سے اپنے گریبان نہیں پھاڑنے، ولا تلتمن علی خدا،
میری وجہ سے اپنے رخسار نہیں پیٹنے، ولا تخدشنا علیہ وجہن، اور میری وجہ سے اپنے چہرے کو زخمی نہیں کرنا۔ یعنی واضح طور پر یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواتین کو اکٹھا کر کے یہ وصیت فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے ان یحد علی میت، کہ وہ سوگ منائے کسی میت پر، فوق ثلاثۃ ایام، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یہ اجازت نہیں، غم ہے 3 دن تک اجازت، الا علی زوج 4 اشہر و 10، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی، منائے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اس کے علاوہ یہ سب منع، ہمارے ہاں مرثیے کہے جاتے ہیں، مرثیے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا۔ مرثیہ گوئی سے اونچی آواز میں کسی کی موت پر اونچی آواز میں بول بول کر اس کی موت کی باتیں کرنا، یہ مرثیہ جسے کہا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا۔ صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو پیٹنا، زخمی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ایک ظلم یہ ہے جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لا تسبوا اصحابی، بخاری مسلم کی روایت کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ صاحب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تو کوئی گالی نہیں دیتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر برا بھلا کہتا ہو، تو یہ کافروں کے لیے بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بات ہے، اور یقیناً اللہ کا نبی کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، تاکہ میرے بعد آنے والے جو اس طرح کے کام کریں انہیں پتہ ہو کہ میں نے حکم دے کر منع کیا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من سب اصحابی، جو بھی میرے صحابہ کو گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، طبرانی کی یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، اور سب لوگوں کی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، تو وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی گویا ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے۔ اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور پر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یعنی یہ دعا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور کبھی آپ ان سے پیار کرتے ہیں کبھی ان سے پیار کرتے ہیں، یعنی بڑا خوبصورت منظر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کیا دیکھا کہ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے ایک
وہ آئے اور اس کی قمیض ذرا لمبی اور پھسل رہے تھے پاؤں چلتے ہوئے. آپ خطبہ روک کر جا کر ان کو اٹھایا، پیار کیا اور گود میں لے کر خطبے دوبارہ ممبر پر چڑھائے اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش. اللہ نے یہ بات سچ فرمائی. آخر محبت آ گئی، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکے کہ میرا نواسا جو ہے وہ پاؤں پھسل پھسل کے وہ چل رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ خطبہ روک کر ان کو اٹھا کر. یہ محبت تھی، یہ فضیلت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا. اور اللہ اکبر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا، یہ فرشتہ آیا ہے اور آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور اس نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں اور انہیں ایک خوشخبری دوں. چنانچہ یہ فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے کہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جو ہیں پوری جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ سب کو نوجوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، گویا وہ سب کے سردار ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ تو آل بیت کی فضیلت عموماً بیان ہوتی ہے، باقی صحابہ کرام کی بھی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، صحابہ نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. صحابہ کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے رجوع کیا اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنگی کی حالات میں اپنے نبی کا ساتھ دیا. یعنی صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ انصار اور مہاجرین ہیں کہ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ تنگی کے حالات میں نبی کا ساتھ دیا. یعنی اس طرح یہ اعلیٰ اللہ قرآن میں ان کو بیان فرما رہا ہے. اور فرمایا والسابقون الاولون، جو سبقت لینے والے پہلے لوگ ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہ، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، بإحسان، نیکی کے ذریعے، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ فرما رہے اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہیں. وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہی تو ہیں، صحابہ ہی تو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کافروں کے بارے میں کوئی نرمی نہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے، خیال رکھنے والے. تراہم رکعا سجدا،
اب اللہ فرما رہا ہے اپنے قرآن میں کہ آپ دیکھیں گے انہیں کہ کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں۔ یہ بات اللہ بیان فرما رہا ہے اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نشان ہیں سجدہ کر کر کے، سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشان ہیں، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی تھی، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی بیان ہوئی تھی۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بدبخت ان صحابہ کو برا کہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ مسلمان کہلاتا تو ہے لیکن یہ عمل مسلمانی کے عین خلاف ہے کہ صحابہ کو گالی دی جائے، صحابہ کو برا بھلا کہا جائے۔ فرمایا کہ چہروں پر ان کے نشان ہیں سجدہ کر کر کے، اور پھر اللہ نے مثال بھی ایک بیان فرمائی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں، امان ہیں آسمان کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ، جب یہ بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، أَتَتْ السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، آسمان پر مشکلات آئیں گی کہ وہ پھٹ جائے گا، کہ وہ پھٹ جائے گا۔ فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا أَنَا ذَهَبْتُ، جب میں اس دنیا سے چلا گیا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے اس دنیا سے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پر بڑی مشکلات، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، بدعات کا ارتکاب شروع ہو جائے گا، امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، مسائل ہی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ، یہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ سن لیں، امام طحاوی نے جو عقیدہ طحاویہ میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ ہمیں یہ زیادہ محبوب ہے یہ کم محبوب ہے، یہ غلو نہیں کرتے کسی کی محبت میں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور ان میں سے کسی کے بارے میں لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے، براءت کا اظہار نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اور وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو خیر کے علاوہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی غلط تذکرہ کرتا ہے ان کے بارے میں، تو فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ، ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ہمیشہ خیر کے ساتھ اچھے الفاظ میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے
اور نیکی ہے، وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک حدیث سن لیں کہ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، فَلَا مُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، ایک لحظہ نبی کے ساتھ ان کا کھڑا ہونا خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی ایک کا پوری عمر عمل کرتے رہنے سے وہ بہتر ہے۔ ایک لحظہ نبی کے ساتھ کھڑا ہونا وہ اس سے بہتر ہے اس سے جو تم میں سے کوئی پوری عمر عبادت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، اس سے کہیں وہ ایک لحظہ کی جو عبادت ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سب کے ساتھ بغیر تفریق کے محبت کرنی چاہیے، ان کا عزت اور احترام ہمارے دلوں میں مکمل، کسی قسم کی تھوڑی سی بات بھی، امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں نام لے لے کر، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، لہذا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کا معاملہ اللہ سے ہے، ہمیں ان کی غلطیوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں فضول باتیں کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی نبی کے صحابی کے بارے میں کوئی بھی توہین آمیز بات کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ اللہ نے بھی ان کی تعریف قرآن میں کی ہے، صحابہ نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف قرآن احادیث میں کی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ سے انتہا درجے کی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔